یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، اور انہوں نے پاکستان کو عالمی بھکاری بنا دیا شہباز شریف صاحب نے، اور اس کا برملا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ایک ستم اور میری جان کہ ابھی جان باقی ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں اس کا ایک حصہ گرا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کے دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم بن جائیں اور اس سے زیادہ بھی بن جائیں۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب اگر ان کی کسی حرکت پر، ان کے چلنے پھرنے پر، ان کے کسی سے ملنے پر آپ کا حادثہ نہیں نکلتا تو پھر وہ ایسا کوئی بیان دے دیتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے آخر کار کیا کہہ دیا گیا ہے۔ وہ متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں، وہاں انہوں نے ایسا بیان دیا کہ آپ کھلکھلا کر ہنس پڑیں گے، آپ کا حادثہ نکل جائے گا۔ جیسے ہی وہاں سے یہ کہا گیا کہ 10 ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے گی تو شہباز شریف صاحب نے بیان داغ دیا کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے، گویا کہ پاکستان خوشحال ہو گیا ہے، اب کسی سے امداد لینے کی، خیرات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب پاکستان سے نکلتے ہیں تو کیا نکلتے ہیں؟ اس لیے نکلتے ہیں کہ کہیں سے کشکول میں کوئی ڈال دے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے۔ ایسا بیان سن کر آپ کا حادثہ نہیں نکلے گا تو پھر کیا نکلے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، اور انہوں نے پاکستان کو عالمی بھکاری بنا دیا شہباز شریف صاحب نے، اور اس کا برملا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 10 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی تو گویا کشکول ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی طرف سے بھی اتنی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس سے بھی شہباز شریف صاحب درخت کی ٹیسی پر، ٹہنیوں پر چڑھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کشکول توڑ دیا، ادھر سے 10 ارب ڈالر، ادھر سے 10 ارب ڈالر، چائنا سے امداد، قطر سے امداد، باقی بھی دوستوں سے امداد۔ تو شہباز شریف صاحب کشکول توڑنے کی بات کر سکتے ہیں، لیکن کشکول توڑنے کے صرف اعلان کر رہے ہیں، کشکول اٹھایا ہوا ہے اس ملک میں اس ملک میں، اور دعویٰ کر دیا کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے۔ ایک طرف کشکول توڑنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے، خود انحصاری کی منزل حاصل کر لی ہے، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ پینشنروں کو کہا جا رہا ہے کہ پینشن پر کٹ لگے گا، جو الاؤنسز ان کو دیے گئے تھے ان کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، ان میں بھی کمی کی جائے گی۔ اور ایک خبر اور اسی طرح سے لگی ہوئی ہے، بجلی گیس مہنگی، پیٹرولیم مصنوعات 18% GST، پینشن اصلاحات کی جائیں گی۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کشکول توڑ دیا، دوسری بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، گیس مہنگی کی جا رہی ہے، اور پیٹرولیم پر GST ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ تو کیسا کشکول توڑا ہے؟ تو کیا انہی جگہ سے آپ نے کمائی کر کے، پیسے لے کے، ریونیو اکٹھا کر کے، ریونیو جنریٹ کر کے، ریونیو بڑھا کے آپ نے کشکول توڑنا ہے؟ ادھر مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں کوڑا ٹیکس لگا دیا ہے، جو کسر رہ گی پاکستان کی خوشحالی میں، کوڑے سے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس پر بہرحال ہم ایک الگ ویلا کر چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے سرمایہ کاروں کو بھی امید دلائی جا رہی ہے، بیرونی سرمایہ کاروں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں 10 ارب ڈالر پاکستان میں آ رہے ہیں، 10 ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی۔ تو کیسے سرمایہ کاری ہوگی جس کے بل بوتے پر شہباز شریف صاحب کشکول توڑنے کے دعوے کر رہے ہیں؟ پاکستان میں پاکستانی سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ رہا ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں بھی بڑھا دی جاتی۔ اب تو چلیں پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کی گئی، لیکن اس میں بھی عموماً اضافہ ہی ہوتا ہے۔ پاکستان میں کیا ماحول پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے بہتر ہے؟ پاکستانی سرمایہ کار اسی ماحول کی وجہ سے، بجلی گیس پیٹرولیم کی قیمتیں ان میں اضافے کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، باہر جا کے سرمایہ کار کر رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ دنیا سے سرمایہ کار پاکستان آئیں گے اور پاکستان کو خوشحال بنا کے کشکول توڑ کے چلے جائیں گے۔ پاکستان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کشکول وہ توڑیں گے جس کا دعویٰ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو یہ لوگ ایشین ٹائیگر بنائیں گے۔ ایک ستم اور میری جان کہ ابھی جان باقی ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس کی عملی مثال ہمیں نظر آئی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ کچھ رہ تو نہیں گیا، پی ٹی آئی کا، جس کو ان حکمرانوں کی طرف سے بخشا گیا ہو یا آج کے رجیم کی طرف سے معاف کیا گیا ہو۔ پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں اس کا ایک حصہ گرا دیا گیا اور دفتر کو سیل کر دیا گیا، دفتر بند کر دیا گیا جو اس کے اندر تھا۔
اس پر تحریک انصاف کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم عدالت میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، کیس ہائی کورٹ میں جائیں گے، جسٹس عمر فاروق صاحب کی کورٹ میں جائیں گے، وہاں سے کیا لے کے آئیں، انصاف لے کے آئیں گے یا پھر جواب لے کے آئیں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے سیکریٹریٹ کو گرانے کی کیا وجہ ہے، ایک حصہ گرایا گیا، سارے کا سارا سیکریٹریٹ نہیں گرایا گیا۔ سارے کا سارا سیکریٹریٹ گرایا جاتا تو دفتر بھی گرا دیا جاتا، دفتر کو سیل کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ تجاوزات میں آتا ہے اور منظوری بھی صحیح طریقے سے نہیں لی گئی۔ ایک کسی پر جرم لگ جاتا ہے، الزام لگ جاتا ہے، اسی کے تحت کیس درج ہو جاتا ہے اور دفتر کو مسمار کرنے کے لیے عملہ پہنچ جاتا ہے، مشینری پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ کئی الزامات ہیں کہ تجاوزات بھی تھی اور غیر قانونی طور پر دفتر تعمیر بھی کیا گیا تھا۔ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کرائے پر لیا گیا ہے تو کرایہ دار بیچارہ پریشان ہوگا۔ تو اس میں کیا ہو سکے گا؟ عدالت جائیں گے، عدالت سے کیا فیصلہ آ سکتا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ آج کل تحریک انصاف کا عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے، تو جیسے ہی تحریک انصاف کے لیے معاملات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے تو یہی دفتر، یہی لوگ آ کے دوبارہ اگر تعمیر نہیں کریں گے تو سارے اخراجات اس کے ادا کر دیں گے۔ لیکن آج کل تحریک انصاف زیر عتاب ہے تو کچھ رہ تو نہیں گیا۔ ایک ستم اور میری جان کے ابھی جان باقی ہے، کہیں اور بھی ان کے ایسے آفسز ہوں گے، کہیں اور بھی ان کی ایسی تنصیبات ہوں گی، کہیں اور بھی ان کی ایسی املاک ہوں گی، تو وہاں پر بھی یہ مشینری پہنچے گی اور ایسا ہی کچھ ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس معاملے میں انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ دفتر جو مسمار کیا گیا ہے، اسی دفتر میں UN کا وفد بھی آیا تھا۔ جس وقت وفد کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی اسی وقت پولیس کی طرف سے بھی ریڈ کیا گیا کہ ہمارا جہاں پہ چھپا بیٹھا ہے اس کو ہم نے اٹھانا ہے، اس کو لے جانا ہے۔ تو UN کی ٹیم نے کیا سوچا ہوگا؟ اسی آفس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی گئی تھی بیرسٹر گوہر کی طرف سے اور رؤف حسن کی طرف سے۔ رؤف حسن آج کل اپنے زخم سہلا رہے ہیں، جو ہجڑوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر وہ ہجڑے تھے جنہوں نے ان پر حملہ کیا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ تیز دھار آلے سے انہوں نے زخم لگایا تھا۔ کوئی بلیڈ کا نام لیتا ہے، کوئی اس طرح کا نام لیتا ہے۔ تو آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ نہیں، تیز دھار آلے سے زخم نہیں لگا تھا، اور جو FIR درج کروائی گئی تھی اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ تیز دھار آلے سے زخم لگا ہے، کٹ لگا ہے بلیڈ سے یا جس سے بھی۔ تو آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے، جو میڈیکل رپورٹ ان کی ہوئی تھی، اس میں جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نہیں، تیز دھار آلے سے زخم نہیں آیا، بلکہ یہ آہنی لوہے والا مکہ ان کو لگا ہے، وہ کون دھار والا آلہ تھا جس سے ان کو زخم لگا ہے۔ تو ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ملزموں پر اقدام قتل کا مقدمہ بھی درج ہوا۔ دہشت گردی کی دفعات حکومت کی طرف سے نہیں لگائی گئیں، لیکن اقدام قتل کے ارادے کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ اب جب کہ یہ ثابت ہو جائے گا رپورٹ سے، میڈیکل رپورٹ سے، کہ ان کو مکہ لگا ہے، مکہ کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں لگایا جاتا، تو کون دھار آلہ اور تیز دھار آلہ، اس میں فرق آ گیا، بہت بڑا فرق آ گیا۔ وکیل کہے گا، حکومتی وکیل کہے گا کہ جناب یہ تو ایک معمولی سا واقعہ تھا، بس تھوڑا سا مکہ لگا ہے تو مکے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ رپورٹ حملہ آوروں کو صاف بچا کر نکالنے کے لیے شاید سامنے لائی گئی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ لگا ہے یا بلیڈ سے حملہ ہوا ہے، بہرحال حملہ تو ہوا ہے۔ یہ ان کی اپنی رائے ہے، جنہوں نے ثابت کرنا ہے وہ ثابت کر دیں گے کہ جناب یہ حملہ جان لیوا نہیں تھا۔ ویسے یہ حملہ کوئی جان لیوا نہیں تھا، یہ معمولی حملہ تھا جس میں ان کی جان بچ گئی۔ یہ دیکھیں کہ بالکل ثابت سالم یہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا کوئی حملہ ہوا ہوتا تو یہ بیڈ پر پڑے ہوتے یا اپنے گھر میں لیٹے ہوتے، زخموں کو سہلا رہے ہوتے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتے۔ ادھر دیکھ لیجئے کہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے ایک اور نمونہ گورنر پنجاب میں لگایا گیا ہے، اور اس سے بڑا نمونہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں لگایا ہے، فیصل کریم کنڈی، اور یہاں پہ سردار سلیم خان صاحب گورنر بنائے گئے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ، ان کے درمیان بڑی زبردست کوارڈینیشن ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں، حکومت میں آ گئے ہیں، تو ان کے درمیان کسی قسم کی بد اعتمادی نہیں رہی، ایک دوسرے پر بھرپور اعتماد ہے۔ لیکن آصف علی زرداری وہ کسی پر اعتماد کر جائیں، کسی کو وہ سیدھا چلنے دے دیں، پھر تو وہ آصف علی زرداری نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے گورنر کو جس طرح سے فیصل کریم کنڈی کو انہوں نے علی امین گنڈا پور کے سامنے کھڑا کر دیا، اسی طرح پنجاب میں انہوں نے سردار سلیم خان کو
मरियम नवाज शरीफ साहबा के सामने खड़ा कर दिया है। आप जो भी कानून साजी करते हैं, सूबे में करते हैं, मरकज़ में करते हैं, जब आप हुकूमत का हिस्सा हैं, एक प्लेटफार्म पर हैं, गो के ये कहते हैं कि मरकज़ में हम वजारतों में नहीं हैं, लेकिन ये सदर बने बैठे हैं, 2 गवर्नर बन गए हैं, तो और आपने हुकूमत का किस तरह से हिस्सा होना है, तो कल वजारतें भी ले लेंगे। बहरहाल जब आप किसी के साथ चल रहे हैं तो फिर आपका उन पर और उनका आप पर एतमाद होना चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि हद के इज़्ज़त का जो बिल पास किया गया है उस पर मज़ीद भी काम की ज़रूरत है। हो सकता है कि मैं ये बिल वापस असम्बली को भेज दूँ, इसमें थोड़ी सी वो दुरुस्ती करें, उसके बाद मेरे पास आएगा तो फिर मैं देखूँगा। इनके दरमियान तो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। पुराने एक दूसरे को जानने वाले हैं, पुराने एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, कभी कभी बात एतमादी हो जाती है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर इनका एतमाद है। लेकिन आसिफ अली जरदारी फिर जरदारी तो ना हुए, अगर किसी पर एतमाद कर ले या कोई इन पर एतमाद कर ले तो इनका गवर्नर अब मरियम नवाज शरीफ साहबा के कानून के सामने, हद के इज़्ज़त का कानून है, उसके सामने डट कर खड़ा हो गया है। हो सकता है कि इस बिल को वापस भेज दे, वापस आए तो फिर भी वो मानने से, तस्लीम करने से इनकार कर दे, लेकिन उसके इनकार से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल फिर भी मंजूर हो जाना है उनके इनकार के बावजूद भी, लेकिन उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो जाएगी। लेकिन इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी का रास्ता कौन सा है, मरियम नवाज़ का, मियां नवाज शरीफ का रास्ता कौन सा है। अभी तो इब्तदाई दिन है, आगे आगे देखिए होता है क्या, इनका इत्तेहाद कैसे चलता है। दाल जूतियों में बढ़ती है या फिर बीच चौराहे के हंडिया फूटती है, देखने की ज़रूरत है। और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से इनके मामला चल रहे हैं, जिस तरह से सेम पोल रखने वाला मकनातीस, उसको आप करीब लाने की कोशिश करते हैं वो दूर जाता है, लेकिन उसको अगर आप बांध देते हैं तो उस वक्त तक वो जुड़ा रहेगा जब तक बांधा हुआ है। उसके बाद जैसे ही उसको खोला जाएगा तो वो बड़े ज़ोरदार तरीके से पीछे हटते चले जाएंगे। यही इन लोगों का भी होने वाला है। बहरहाल बांधने वालों ने कैसी अल्फी लगाई होगी, देखते हैं कि अल्फी में कितनी जान है, कितनी ताकत है, कब तक ये इकट्ठा रहते हैं। लेकिन जाहिर हो गया कि उनकी कुछ और राय है, इनकी कुछ और राय है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।